اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ حضرات، یہ سورہ حجرات میں محض 14 آیتیں ہیں، اور یہ ویسے قرآن ہی پورا انسان کے لیے نمونہ عمل ہے، لیکن ہم نے اپنے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے خاص کر اس سورہ کی تلاوت ضرور کروانا چاہیے۔ پورا زندگی گزارنے کا ایک مختصر سلیقہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایمان والوں خبردار، خدا و رسول کے سامنے اپنی بات کو آگے نہ بڑھاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ ہر بات کا سننے اور جاننے والا ہے۔ ایمان والوں خبردار، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا، اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بھی بات نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہونے پائے۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی الہی کے لیے آزما لیا ہے، اور انہی کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان کی اکثریت کچھ نہیں سمجھتی ہے، اور اگر یہ لوگ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ نکل کر باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ اپنے رسول کو مخاطب کر کے لوگوں سے بتا رہا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی اختیار کرنا چاہیے،
اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے معاشرے میں جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہونا چاہیے اور اسی انداز میں لوگوں کو مخاطب کرنا چاہیے۔ ایمان والوں، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا پڑے۔ عموماً زمانے میں فساد کی سب سے بڑی جڑ یہی ہے کہ اگر کوئی غیر عادل شخص بھی اگر ہم سے کوئی آ کے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو آنکھ بند کر کے ہم اس بات پہ یقین کر لیتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں عزیزوں کے لیے بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عادل ہے کہ نہیں ہے، اور دو عادلوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے، لہٰذا ایک شخص چاہے جیسا بھی ہو اس کی آواز پر ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو کہ تمہارے درمیان خدا کا رسول موجود ہے، یہ اگر بہت سی باتوں میں تمہاری بات مان لیتا تو تم زحمت میں پڑ جاتے، لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے، اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا ہے، اور کفر اور فسق اور معصیت کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ در حقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کراؤ، اس کے بعد اگر ایک دوسرے پر ظلم کریں تو سب مل کر اس سے جنگ کرو جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے، یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف واپس آ جائے۔ پھر اگر پلٹ آئے تو عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف سے کام لو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سماج کے لیے کتنی بہترین یہ تربیت ہے۔ مومنین آپس میں بالکل بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ عموماً آج ایک زبان سے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، ہم سے کیا مطلب؟ نہیں عزیزوں، اللہ نے ہمارے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہم سے مطلب ہے، اور اگر ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کیا تو اس کا ثواب اللہ کے یہاں اس کا حساب کیا جائے گا باقاعدہ۔ تو مطلب ہے ایک دوسرے کا اصلاح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ایمان والوں، خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ آج سوشل میڈیا کے اوپر ہم لوگوں کے پاس جو بھی میسج آتے ہیں فوراً بغیر سوچے اور سمجھے ہم اس کو فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ عادتیں خراب ہیں، اللہ منع کر رہا ہے۔ ہم کسی کا سچا مذاق اڑائیں گے، مولانا نجم البلاغہ میں فرماتے ہیں، تو ہم کسی کا جھوٹا مذاق اڑائیں گے جھوٹی باتوں پر، تو لوگ ہماری سچی باتوں پر ہمارا مذاق اڑائیں گے اور ہمارے سچے رہنما کے خلاف نازیبہ گفتگو کریں گے، جس کا گناہ ہمارے اوپر آئے گا۔ لہذا اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایمان والوں، خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دینا، اور الٹے سیدھے القاب سے بھی یاد نہ کرنا کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین میں سے ہیں۔ ایمان والوں، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو، جھوٹے گمانوں کے اوپر اپنی زندگی کی بنیاد نہ رکھو۔ بعض گمان، صرف گمان، یقین تو بہت بڑی بات کی بات ہے۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اسی سورہ حجرات میں کہ ایمان والوں گمانوں سے اجتناب کرو، کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، یعنی سوچ تخیل جسے بولتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ۔ ہر وقت انسان کو پازیٹیو رہنا چاہیے، کسی کے بارے میں سنیں تو اس پر ایک دم یقین نہ کریں، گناہ کے درجہ رکھتے ہیں۔ خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے اذا سمجھو گے تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم میں شاخیں قبیلے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ ہر شے کا جاننے والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ اس کی تفسیر پڑھیں تو وہاں یہ دکھائی پڑتا ہے کسی قوم، کسی قبیلے، کسی ذات، کسی کے مکان، کسی کی دولت، کسی کی گاڑی سے کوئی آدمی بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ صرف بڑائی کا معیار اللہ کے نزدیک
اس کا تقویٰ ہے کہ وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ تو ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں۔ تخاطب تو بدوؤں سے ہے، لیکن ہمارے اوپر بھی یہ سب باتیں لاگو ہوتی ہیں۔ قرآن سب کے لیے ہے، لہٰذا بہت سے لوگ مومن نہیں بلکہ صرف مسلمان ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں سے بھی کچھ کم نہیں کرے گا، وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ صاحب ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر کبھی شک نہیں کیا، اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد بھی کیا۔ در حقیقت یہی لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنا دین سکھا رہے ہو، جبکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر شے سے باخبر ہے؟ بے شک اللہ زمین و آسمان کے ہر غیب کا جاننے والا ہے، تمہارے تمام اعمال کا بھی دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔